السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس، میں ہوں کاشف رضا۔ چندریان مشن کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ کر گیا۔ امریکہ، چائنا اور روس کے بعد اب انڈیا بھی دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو چندریان 3 کی سمجھی جا رہی ہے وہ ہے چاند کا جو مشکل ترین حصہ ہے وہاں پر انڈیا کا لینڈ کرنا۔ یہ جو چاند کا جنوبی حصہ ہے یہاں پر لینڈ کرنے والا انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ اور اس حصے کو کیوں اتنا اہم سمجھا جاتا ہے اس آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ چندریان 3 جو ہے وہ چاند کے جنوبی قطب کی سمت پر لینڈ کیا اس نے۔ یہ چاند کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ یہاں پر لینڈنگ اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے اور یہاں سورج کی روشنی انتہائی کم پڑتی ہے، اس لیے یہ حصہ اکثر اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ اور چاند کے اس اہم حصے میں پانی کے اثرات نمودار ہوئے اور پائے گئے۔ چندریان 3 14 جولائی 2023 کو یہاں سے لانچ کیا گیا، جو 40 دن کے بعد چاند پر لینڈ کیا۔ چندریان 1 2008 میں وکرم سارا بھائی کی قیادت میں لانچ ہوا اور چندریان 2 2019 میں لانچ کیا، مگر چندریان 2 کی جو ناکامی تھی وہ چاند سے کچھ قریب ہی جا کر وہ جو ہے کریش ہو گیا تھا، اور اس میں جو غلطیاں کی گئی تھیں اس پر قابو پایا گیا چندریان 3 کے حوالے سے۔ اور چندریان 3 کا جو بجٹ ہے وہ ہے $74 ملین، اور یہ انتہائی کم بجٹ ہے، جبکہ ایک ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ بجٹ میں تو ہماری فلمیں بن جاتی ہیں۔ تو انتہائی کم بجٹ میں چندریان 3 جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اسرو کے بانی تھے وکرم سارا بھائی، ان کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے وکرم۔ اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ چائنا کا جو مون مشن تھا اس پر جو خرچہ آیا تھا وہ $13 بلین تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں $74 ملین اور کہاں $13 بلین۔ اور اس کے علاوہ بھی امریکہ بھی 2025 پر دوبارہ چاند پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر کل اخراجات آئیں گے $93 بلین۔ تو اس حوالے سے دنیا بہت حیران بھی ہے کہ اتنے کم خرچے میں صرف $74 ملین میں یہ جو کامیاب مشن ہے وہ انڈیا کو اس وقت بہت ہی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے دنیا کی تمام جانب سے۔ اب سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس پر انڈیا نے لینڈ کیا، اس حوالے سے کیوں اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حصہ کیونکہ ہمیشہ سے دنیا کو اس بات کی جستجو رہی ہے کہ کیا چاند پر زندگی جینے کے اثرات ہیں یا نہیں۔ اب تک جن 3 حصوں پر دنیا پہنچی جس میں امریکہ، چائنا اور روس تھا، وہاں پر پانی کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے تھے، مگر جہاں انڈیا نے اپنا مشن بھیجا وہ جو چاند کا حصہ ہے قطب کی جانب، جنوبی قطب کی جانب، وہاں پر کچھ پانی کے اثرات نظر آئے ہیں۔ اور یہ جو مشن ہے یہ چاند کے اس حصے کی تصاویر بھیجے گا اور اس پر پھر تحقیقات کی جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ مشن انتہائی زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے انڈیا کے لیے۔ سب سے اہم بات میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ پاکستان کا بھی ایک ادارہ ہے جسے اسپارکو کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ اتنا اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک اسپارکو نے کسی قسم کا کوئی ایسا کارنامہ کوئی ایسا ابھی اس طرح ایسی کام ہی نہیں کیا کہ جس سے اسپارکو کے بارے میں بات کی جائے، اس کے بارے میں جانا جائے۔ تو بہت سے پاکستانی ہیں کہ جو شاید اسپارکو کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے۔ اسپارکو کی بنیاد 1961 میں رکھی گئی، جبکہ جو انڈیا کا ادارہ ہے اسرو، اس کی بنیاد رکھی گئی 1969 میں۔ تو 8 سال بڑا ہے اسپارکو اسرو سے، اس کے باوجود بھی اسرو نے 3 مشن کیے، چندریان 1، 2 اور 3، اور بالآخر چندریان 3 میں انہیں کامیابی ملی